امن وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو. اگر میں یہ بات دو ممالک کے درمیان کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نزاع موجود ہے یا ایسی رائے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کسی کی دل آزاری ہونے کا احتمال یا امکان موجود ہے. جنگ جو ہے اس کا متضاد جو ہے وہ امن ہے. اب ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہاں پہ میں جاؤں گا شارع فیصل پہ دو ممالک کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے اور مجھے اس کے اندر کوئی جا کے میڈیٹر کا کردار ادا کرنا ہے. اختلاف رائے انسان کی زندگی کا جزو ہے. آپ یہ بات سمجھ لیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی کے ساتھ پیدا کیا ہے. انسان کی جبلت کے اندر, انسان کی فطرت کے اندر, انسان کی نیچر کے اندر یہ چیز موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی, تنوع. یہ ڈائیورسٹی کیا ہے؟ یہ ڈائیورسٹی انسان کی اپنی تخلیق کے اندر بھی موجود ہے, انسان کی اپنی جبلت, انسان کی اپنی نیچر کے اندر بھی موجود ہے, اور انسان کے اپنے مزاج کے اندر بھی موجود ہے. اب یہ جبلت اور یہ ڈائیورسٹی کیا ہے کہ جو ہمارے درمیان موجود ہے, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں, آپ لوگ سب کھانا کھا چکے ہوں گے, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا جواب ایک نہیں ہوگا. کسی کو بریانی پسند ہوگی, کسی کو قورمہ پسند ہوگا, کسی کو کڑھائی گوشت پسند ہوگا, کسی کو ٹکے زیادہ پسند ہوں گے. اب میں کہوں کیونکہ تمہیں ٹکے پسند ہیں اور تمہیں بریانی پسند نہیں ہے تو لہذا تم جو ہے میرے دشمن ہو. یہ دشمنی کی بات نہیں ہے, تنوع کی بات ہے, یہ مزاج کی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر میں آپ کو روزانہ جو آپ کی پسندیدہ غذا ہے یا ٹکے کھلانا شروع کر دوں تو آپ 4 دن بعد کہیں گے یار کچھ اور لے آؤ, بہت ٹکے کھا لیے. تو انسان کی فطرت کے اندر تنوع موجود ہے, ڈائیورسٹی موجود ہے. اسلام کو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو تمام عالم کے لیے مبعوث کیا گیا ہے, اسلام تمام عالم کے لیے آیا ہے یہاں پر, تو اس کا لفظی ترجمے سے زیادہ ہمیں اس کی تفہیم کی جانب جانے کی ضرورت ہے کہ 1400 سال پہلے جو اسلام آیا تھا وہ اسلام شاید اونٹوں کے اوپر آیا تھا, گھوڑوں کے اوپر آیا تھا, جھونپڑوں کے اندر آیا تھا, کچی مساجد کے اندر آیا تھا. اگر اسلام دین فطرت بھی ہے اور تمام عالم کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے دین ہے, تو اس کے ظاہری امکانات تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اصول تبدیل نہیں ہو سکتے. اصول وہ چیز ہے کہ جو وضع کر دیے گئے ہیں اور ان اصولوں کے اوپر زندگی گزارنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ جو گلشن سے آ رہے ہوں, ایک یہ فیصلہ کرے کہ جناب مجھے شارع فیصل سے آنا ہے, اور دوسرا یہ فیصلہ کرے کہ مجھے نیو ایم اے جنرل روڈ سے آنا ہے. ان دونوں کے فیصلے کے اوپر تو ہم کامنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم جب کسی بات کا جائزہ لیں گے تو اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا وہ دونوں اپنی منزل تک پہنچے یا نہیں پہنچے. منزل ایک ہے, راستے مختلف ہیں. اب اسلام کیونکہ دین فطرت بھی ہے اور کل عالم کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے, تو اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اس کے اصول ہیں جس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مسالک یا فقہ منزل تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں جو مختلف فقہا نے اپنے نزدیک جس کو بہتر سمجھا اس کو اڈاپٹ کر دیا, اس کو لکھ دیا, اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. کئی راستے موجود ہیں, لیکن منزل کیا ہے؟ منزل ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جس کو کس کے لیے نکالا گیا ہے؟
انسانوں کی فلاح کے لیے نکالا گیا. یہ ہے منزل. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ ہے اس منزل تک پہنچنے کا پریکٹیکل اسٹیپ. اب جو فقہا تھے، کسی نے منزل تک پہنچنے کا کوئی اسٹیپ یا اس کا راستہ کچھ اور سمجھا، کسی نے کچھ اور سمجھا، کسی نے کچھ اور سمجھا. اور ان تمام فقہا کے نزدیک بھی ایک دوسرے کا اتنا احترام موجود تھا کہ جب وہ ایک دوسرے کے خطۂ زمین کے اوپر جاتے تھے تو ان کے مسلک کی پیروی کرتے تھے. یہ آپ لوگوں کو پڑھ کے شاید حیرانی والا کہ اتنا اختلاف موجود ہے کہ آپ کتابوں میں پڑھیں کہ دوسرے کی دلیل کو نہیں مانتا، لیکن رواداری بھی اتنی موجود ہے. ہمارے ہاں جو مسئلہ پیدا ہوا، خاص طور پہ بر صغیر کے اندر، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہمارا پیدا کرتا نہیں ہے، بلکہ یہ انگریز ہی اس کا بیج بو کر یہاں پہ چلا گیا. پہلی چیز جو کی گئی وہ دین کو دنیا سے علیحدہ کر دیا کہ دین شاید عبادات کا نام ہے، رسوم و رواج کا نام ہے، اور دنیا ایک اور چیز ہے کہ جس کے اندر جس طریقے سے چاہے آپ زندگی گزارتے رہیں، اللہ کو نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اگر اس دنیا کے اوپر دین نافذ نہیں کرنا ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیوں مبعوث کرتا، اور متواتر مبعوث کرتا، بار بار مبعوث کرتا. اور اگر دین کو اس دنیا پر غالب اور نافذ ہی نہیں کرنا تھا تو اللہ کے رسول کیوں شعب ابی طالب کے اندر محصور ہوتے؟ کیوں مسلمان پہلے حبشہ کی جانب اور پھر اس کے بعد مدینے کی جانب ہجرت کر جاتے؟ کیوں خندق، تبوک، احد اور بدر کے مارکے ہوتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری بنیاد ہے بطور امت، ہم نے اس بنیاد کو فراموش کر دیا، کہیں پیچھے ڈال دیا. اور اس بنیاد کو فراموش کرنے کے نتیجے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو گئے مسالک کی بنیاد. یہ وہ پورا تناظر ہے کہ جس کے اندر ہم موجود ہیں. اور میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسالک کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے. بہت زیادہ اگر کوئی لفظ استعمال کر لیں تو آپ کہیں کبھی کبھار وہ حالت نزاع کے اندر آ جاتے ہیں، یا ان کا جھگڑا کسی خاص ایونٹ کے اوپر، کسی خاص دن کے اندر کسی سطح تک پہنچ جاتا ہے. جنگ نہیں ہوتی. پھر بھی جنگ کا مطلب تو پتہ ہے نا آپ کو کہ جنگ کے اندر ہر ایک کی جان، مال، سب کچھ ایک دوسرے پہ حلال ہو جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس بڑے مقصد کو فراموش کر گئے تو انسان کے اندر تو فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو جب ہم اس مقصد کو ہی فراموش کر گئے کہ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کا جو مقصد تھا، تو اب کیا ہوا؟ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مسلک کا علم اٹھا لیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ دین کی خدمت یہ ہے کہ اپنے مسلک کو غالب اور نافذ کر دیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اتمام کس کا ہے؟ نور کا ہے. نور کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. تو کسی مسلک کا غلبہ جب سے مسلمانوں کا مقصود اور مطلوب بن گیا تو وہ ہر چیز کے اندر، ہر دائرے کے اندر اس کے مظاہر ہمارے سامنے موجود ہیں. یہی چیز ہمارے ذرائع ابلاغ کے اندر بھی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، دانستہ یا نادانستہ، کسی کو پسند آئے کسی کو ناپسند آئے، یہ ہمارے ذرائع ابلاغ عامہ کا بھی حصہ بنتی چلی گئی. اب ذرائع ابلاغ عامہ نے اس کو حصہ کیوں بنایا؟ کیا وہ کسی بڑے نصب العین کی خاطر کام کر رہا ہے؟ ہمارا جو ذرائع ابلاغ عامہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے.
یہ جو ہمارا جو بھی میڈیا اس دنیا کے اندر موجود ہے اور پاکستان کے اندر موجود ہے، اس کے لیے 21ویں صدی کے اندر اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کارپوریٹ میڈیا. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اس کا. کارپوریٹ میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ ایسا میڈیا جو سرمایہ کا تحفظ کرے یا سرمایہ کی بڑھوتری کرے، یا عام الفاظ کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کا تسلط اور غلبہ قائم کرے. اب جب ہمارا میڈیا یہ کام کر رہا ہے تو اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ اگر میں ایک نکاتی بات کروں کہ میڈیا کس کے اوپر چلتا ہے، تو آپ سب لوگ کہیں گے ٹی آر پی اس کے اوپر. اور ٹی آر پی کیا ہے؟ ٹی آر پی ایک ایسا میکینزم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس بات کو گیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس ذریعے سے زیادہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں یا زیادہ اشتہار حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس کا پیمانہ ہے. وہ اے بی سی کیا ہے؟ وہ اے بی سی گورنمنٹ بتاتی ہے کہ کون سا اخبار کتنا چھپ رہا ہے. اب یہ خالی چھپنے تک موجود نہیں ہے، بلکہ اس اے بی سی کی بنیاد پر، اے بی سی سرٹیفکیشن کی بنیاد پر جو ایڈورٹائزرز ہیں وہ اپنی مصنوعات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اخبارات کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی کہ اے بی سی ایک اور ٹی آر پی ہے، اگر میں عام فہم الفاظ کے اندر بات کروں، کہ جس کے ذریعے سے پیسہ آتا ہے. یہی کام اگر آپ سوشل میڈیا کو کھول لیں تو کچھ دوست ہو سکتا ہے فیس بک پہ کچھ آپ نے دوست ایڈ کیے ہوئے ہوں، کچھ آپ نے ٹویٹر پہ ایڈ کیے ہوئے ہوں، کچھ اور ایڈ کیے ہوئے ہوں کسی اور نیٹ ورک کے اوپر. اس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کچھ آ رہے ہیں اسپانسرڈ لنکس. آپ نے ان کو کبھی ایڈ نہیں کیا، بلکہ وہ خود بخود آپ کے پاس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے بھی ایک اور چیز موجود ہے، وہ بھی ایک ایڈورٹائزنگ کی ایک فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ پیپر کلک اور دیگر چیزیں آپٹیمائزیشن کے ذریعے وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے. اب پورے ذرائع ابلاغ کا اگر آپ جائزہ لیں تو کوئی ذرائع ابلاغ بھی سرمایہ کے تصور سے جدا نہیں. ذرائع ابلاغ کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کا اگر میں مقصد بیان کروں تو ان سب کا ایک مقصد ہے کہ پیسہ کمانا، مزید کمانا، مزید کمانا اور مزید کمانا. بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ نزا کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا. اگر عام خبریں ٹی وی کے اوپر چل رہی ہوں تو شاید مجھ سے اور میں اور آپ بھی نہ دیکھیں، لیکن جہاں بھی ہوگا کہ شیلنگ ہو گئی اور لاٹھی چارج ہو گیا اور فلانا ہو گیا اور دھماکہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، تو ہر فرد اس کے اوپر ایک الرٹ محسوس کرتا ہے اور اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہم ایسے ہی ملک کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے روزانہ کی بنیاد پر. یہ ذرائع ابلاغ از خود ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو ٹریگر کرتے ہیں، ان چیزوں کو ایجنڈے کے تحت آگے لاتے ہیں. ان کا کسی مسلک سے، کسی امت کے کسی بھی نقطۂ نظر سے یا کسی دعوت کے نظر سے کوئی تعلق نہیں ہو. اور ان کا حصہ کون بنتے ہیں؟ ان کا حصہ وہ لوگ بنتے ہیں کہ جو ان کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو لوگ رپورٹنگ کرتے رہے ٹی وی کے اندر، ان کے لیے عام سی بات ہے، وہ کہتے ہیں ابھی قریب سے لے جا کے دکھا عزیر بلوچ گولی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بیچارہ قریب سے گولی چلاتا ہوا دکھا تو دے گا، لیکن اس کے بعد وہ خود کہاں ہوا اس کا وہ ٹی وی چینل والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ خود کہاں ہے. اور اس بیچارے کی جو گولی چلاتا ہوا اس کو دکھا رہا ہے، چاہے کیمرہ مین ہو چاہے رپورٹر، اس بیچارے کی بھی انشورنس نہیں ہوتی. ان کے پورے ٹی وی چینل کی اور ہر چیز کی انشورنس اس بیچارے کی نہیں ہے جس سے وہ کام کروا رہے. یہ اس وجہ سے نہیں کروا رہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے، بلکہ اس وجہ سے کروا رہے ہیں کہ اس سے ان کو ٹی آر پیز ملیں گی، ریٹنگ ملے گی. اور پھر ڈبے گھماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بازی لے گئے، ہم نے دکھا دیا کہ کیا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے.
یہی کام ہمارے یہاں ہر ڈومین کے اندر ہو رہا ہے، ہر ڈومین کے اندر. اور کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، تو مذہب کو بھی ہم نے ایک کوموڈیٹی بنا دیا، بیچنے کی چیز بنا دیا. اب مذہب تو اگر پورا بکے گا تو مسئلہ ہوگا، تو ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ مسالک کو بیچنا شروع کر دیا. اور مسلک کب بکے گا؟ جب تک کسی اور مسلک کے خلاف آپ نفرت آمیز مواد پیدا نہیں کریں گے، آپ کا مسلک بھی نہیں بک سکتا. تو یہ وہ سینیریو ہے کہ جس کے اندر آج کا صحافی موجود ہے. میں صحافیوں کو الزام نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے یہ بگ پکچر یا بگ گیم یا بگ ایجنڈا موجود نہیں. ہر فرد اپنے مسلک کے دفاع کے لیے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو ہکانے والے شاید پیچھے کہیں کھڑے ہوئے اس کی راہ تک رہے ہوتے ہیں کہ شاید پلٹ کے وہ واپس آ جائے. اور اگر کوئی حق اور باطل کی جنگ ہو تو چلے، کسی کا کوئی ایجنڈا ہو، میں حق پہ کھڑا ہوں، چاہے بات سمجھ میں آتی ہے. جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں اس کا ہی ایجنڈا نہیں ہے تو آپ کا ایجنڈا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مسلک پرستی ہی اسلام کا پیشہ ہوتا تو چاروں فقہا کے نزدیک کم سے کم 2-3 جنگیں تو ہو چکی ہوتی. آگے پیچھے ہی رہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا فاصلہ تو نہیں تھا کہ 200-400 سال بعد کوئی گزرا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس تناظر کے اندر ہمارے جو قلمکار ہیں، ہمارے جو لکھنے والے ہیں، ہمارے جو سوچنے اور سمجھنے والے ہیں، ہمارے وہ لوگ جو ٹی وی کے اوپر پروگرام پروڈیوس کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لکھتے ہیں، میں اس بات سے منع نہیں کر رہا کہ آپ کسی سوچ کے علمبردار ہیں یا کسی مسلک کے پیروکار ہیں یا کسی بات کو صحیح اور غلط سمجھتے ہیں، اس بات کا اظہار نہ کریں. بالکل کریں، اظہار کرنا چاہیے، انسان کی فطرت کا حصہ ہے. لیکن آپ اپنی رائے کے اوپر، اپنی رائے کو لوگوں پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں. آپ مکالمہ کریں، مناظرہ نہ کریں. مکالمے کا مطلب یہ ہے کہ میری ایک رائے ہے اور میرے ساتھ جو دوسرا فرد بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی اور رائے ہے. ہم دونوں گفتگو کے ذریعے ایک دوسرے کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور مناظرہ یہ ہے کہ ایک میری رائے ہے اور ایک دوسرے فرد کی رائے ہے. میں گفتگو کے ذریعے اس فرد کی رائے کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنی رائے کو حق پہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے ہاں جس طرح معاشرے کے اندر بتدریج ایک انحطاط ہے، اسی طریقے سے ہمارے ہاں اہل صحافت نے بھی، میں صرف مذہبی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں پوری صحافت کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے وہ معیشت میں ہو، چاہے وہ سماج کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو. ہمارے ہاں اہل صحافت نے مکالمے کے بجائے مناظرہ بازی شروع کر دی. اور جو ٹی وی کے اوپر آپ کو پرائم ٹائم کے اندر شام 7 بجے سے لے کر اور رات 10 بجے تک جو 4 مرغے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک بیٹھ کے مداری ڈگڈگی بجا رہا ہوتا ہے، وہ بھی اسی چیز کا مظہر ہے. اس کے اندر کوئی مثبت بات، کوئی مثبت پیغام، کوئی کلیکٹیو وزڈم، کوئی چیز آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی، چاہے بڑے سے بڑا اینکر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا اینکر. ہماری صحافت کے ہر حصے کو تباہ و برباد کر دیا. اس وقت ٹی وی چینلز کے اندر جو ٹاک شوز آتے ہیں ان کی ریٹنگ ڈراماز سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ڈراما تو ڈراما ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ڈراما ہے، ڈراماٹائز کیا گیا ہے، فکشن ہے، حقیقت نہیں ہے. لیکن وہ جو 4 لوگوں کا ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے وہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. ان سب کا مقصد مجموعی طور پر جب پیسے کمانا ہو تو اس کے اندر مسالک کو بھی گھسیٹا جائے گا، اس کے اندر سیاست کو بھی گھسیٹا جائے گا، اس کے اندر ہر چیز کو گھسیٹا جائے گا. اب آپ
اپنے مسلک کے اندر، میں کسی مسلک کا پیروکار ہوں، آپ کسی اور کے ہو سکتے ہیں، آپ کسی اور کے ہو سکتے ہیں. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام، جس کو ہم جرنلزم کے اندر پڑھاتے ہیں، آبجیکٹیویٹی، معروضیت. معروضیت کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کوئی بات کروں، لکھوں، کوئی خبر بناؤں، کوئی چیز تحریر کروں، تو کیونکہ میری جبلت کے اندر بائسز تو ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نیوٹرل ہوں. انسان نیوٹرل نہیں ہے. اب مجھے اس کو بیلنس کرنا ہے. بیلنس کس طریقے سے کروں گا؟ میں بیلنس مناظرے کے ذریعے سے نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ میری رائے ہے، جو دیگر احباب بیٹھے ہوئے ہیں، نذیر صاحب کی رائے یہ ہے اس بارے میں، اور فلانے صاحب کی اس بارے میں رائے یہ ہے. میں اپنی رائے پہ قائم رہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں دوسرے لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آگے چلوں. یہی کام فقہاء نے کیا. ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کیونکہ اس نے یہ کہا تو لہٰذا یہ کافر ہو گیا، میں مسلمان ہوں، اور یہ مسلمان ہو گیا اور میں کافر ہوں. ہم بطور صحافی یا جس بھی جگہ پر ہم موجود ہوں، چاہے سیاست کے اندر یا کہیں بھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم صحیح ہیں اور باقی پوری دنیا غلط ہے. یہاں سے فساد کا آغاز ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے وہ تقریریں چلتی ہیں نا، تو پھر لوگ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، جب حکمران چور ہوتے ہیں تو چیزیں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور جب شریف آ جاتے ہیں تو قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم نے دوسرے کو کیونکہ چور ثابت کرنا تھا، تو لہٰذا ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ کام ہم ہر جگہ پہ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگ ایک ایسی چیز سے وابستہ ہیں کہ جو انتہائی ضروری بھی ہے اور انتہائی حساس بھی ہے. تو لہذا بطور صحافی آپ لوگوں کی رائے کے اندر ایک بیلنس موجود ہونا چاہیے. آبجیکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ آپ جہاں پہ اپنی رائے کے اوپر اصرار کریں، وہاں پہ دوسرے کی رائے کو بیان کرنے کا حوصلہ بھی اپنے اندر پیدا کریں. ایک اور چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے، کیونکہ میڈیا سارا جو ہے وہ کارپوریٹ ہے یا کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کی نمائندگی کرتا ہے یا سرمایہ کے پیچھے بھاگتا ہے، تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو بھی اپنی اپرچونٹی بنا لیا مذہب کے اندر. مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ بھائی جناب شہادت امام حسین شیعوں کا مسئلہ ہے اور شہادت عمر جو ہے وہ سنیوں کا مسئلہ ہے. اس سے اب آپ اخبار اٹھا لیں، جرائد اٹھا لیں، رسائل اٹھا لیں، ایون یہ کہ ٹی وی کے اوپر آنے والے پروگرام اٹھا لیں، تو لگتا یہ ہے کہ 9-10 محرم کو شیعوں کے کسی فرد کے اوپر ظلم ہوا تھا، سنیوں کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، لینا دینا ہی نہیں ہے. بھائی شہادت امام حسین کو تو سب مانتے ہیں، اب اختلاف بنیادی نکات کے اوپر تو نہیں ہے، فٹ نوٹس کے اوپر ہے. اور اگر کوئی حضرت عمر کو کی خلافت کے اوپر تنازع بھی رکھتا ہے تو حضرت عمر کو اس بات سے خارج تو نہیں کر دیتا کہ وہ صحابی رسول نہیں تھے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صحابی رسول تھے. مسئلہ خلافت کے اوپر ہی ہے. یا حضرت ابوبکر صدیق کو یہ تو نہیں مانتے کہ وہ صحابی رسول نہیں تھے، نعوذ باللہ. مسئلہ خلافت کے اوپر ہے خالی. اب ہم نے یہ کیا کیونکہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ شہادت امام حسین شیعوں کا مسئلہ ہے اور حضرت شہادت عمر سنیوں کا مسئلہ ہے. تو اب شہادت امام حسین کے اوپر 9-10 محرم کو جو بھی لکھے گا وہ کوئی سنی لکھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، یا سنی بیچارہ لکھے گا بھی تو اس کو جگہ نہیں دی جائے گی اخبارات کی. بلکہ کسی خاص مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ایجنڈا سیٹنگ کے تحت ایک ایسی نزاعی پوزیشن کے اندر لا دیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے اور کانفلکٹ پیدا ہو.
یہ چیزیں اخبارات بھی کرتے ہیں، یہ چیزیں ٹی وی بھی کرتا ہے، ٹی وی کے مالکان بھی کرتے ہیں، اخبارات کے مالکان بھی کرتے ہیں. لیکن بطور صحافی اگر آپ کچھ لکھ سکتے ہوں اپنے مسلک سے ہٹ کر تو آپ کو لکھنا چاہیے. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ اس ڈائیورسٹی کو، اس تنوع کو مینیج کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو کرنا چاہیے. آپ کسی رسالے کے ایڈیٹر ہیں، اخبار کے کسی پیج کے ایڈیٹر ہیں، آپ کے پاس یہ اپورچونٹی موجود ہے، یہ لبرٹی موجود ہے کہ آپ کی مرضی کے تحت ہی چیزیں چھپیں گی. تو جب ہم بین المسالک ہم آہنگی کی یا رواداری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو اس کے اوپر لکھ سکیں، تاکہ ہم یہ بات کر سکیں کہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ میرے مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے. اور اگر آپ کسی مسلک کے پیروکار ہیں اور کسی اور کا مسلک کا کوئی خاص دن آ گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے، تو پھر آپ کو اس کے اوپر لکھنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر یہ، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمیں بجائے اس کے کہ نزعی مسائل کے اوپر اپنے قلم کو اٹھائیں، جو بنیادی نقطہ ہے، جو نصب العین ہے اس امت کا، اس نصب العین کے اوپر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. نہ کسی شیعہ کو، نہ کسی حنفی کو، نہ کسی مالکی کو، نہ کسی شافعی کو، کسی کو بھی اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے یا الٹیمیٹ گول ہے، وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کامیاب کون ہو گیا؟ جو آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا. اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پوری زندگی مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، جس کے لیے میں اور آپ ساری تقدو کر رہے ہیں. اور اس کا جو بنیاد ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ آپ کو امت وسط بنایا گیا تاکہ نبی آپ پر گواہ ہوں اور آپ نبی کے اوپر گواہ ہوں. اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد دوسرا کیا منصب عطا کیا گیا؟ خلیفہ فی الارض، زمین کے اوپر اللہ کا نائب، خلیفہ. اور زمین کے اوپر جو اللہ کے نائبین آتے رہے وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور جس چیز کی دعوت لے کر آئے اسی چیز کی دعوت کو اتمام کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے بعد اس امت کو اس کا بیڑا اٹھانے کا کہا گیا کہ امت کیوں مبعوث کی گئی؟ کہ وہ دعوت جو انبیاء لے کر آتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو ہمارا اسپیکٹرم تو بہت بڑا ہے، بہت براڈر ہے. مسلمان تو دنیا کے اندر 1.25 ارب ہے، تقریباً 5.5 ارب، 5.25 ارب کفار بھی موجود ہیں، ان تک دعوت پہنچانی ہے. جو جس مسلک کے اندر موجود ہے اس مسلک کو تبدیل نہیں کرے گا، یہ بات سمجھ لیجیے گا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس مسلک سے نکال کے میں اپنے مسلک میں داخل کر دوں، اسلام کا مطمع نظر نہیں رہا کبھی. کیونکہ اسلام کے خود کے اندر تنوع موجود ہے، ڈائیورسٹی موجود ہے. تو اگر میں یہ خاتمہ کر دوں کہ گلدان رکھے ہوئے ادھر مختلف پھول رکھے ہوئے ہیں، میں سارے پھول نوچ کے اس کے اندر ایک ہی رنگ کے پھول لگانا شروع کر دوں، تو اس کے اندر تنوع ختم ہو جائے گا، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی. میرا کام تو اس سے زیادہ ہے کہ بطور مسلمان میرا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں تک اس دعوت کو پہنچانا جو میں نے سمجھ لی ہے. مسلمان ہونے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہمارا اسکوپ تو بہت بڑا ہے، لیکن ہم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے اندر ہی دعوت پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے، اور اسی سے تنازعات جنم لیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا فساد کوئی فرد روڈ کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ کر کے نہیں پہنچا سکتا، کوئی بم پھاڑ کے نہیں پہنچا سکتا، اس سے زیادہ فساد کوئی بھی فرد قلم کے ذریعے پہنچا سکتا ہے.
اور یہ جو قلم کا فساد ہے یہ پھر چلتا رہتا ہے اور اس کی آگ میں لوگ جلتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی تھی. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک ریٹنگ کا معاملہ ہے, ریٹنگز کے اندر بھی یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ کس نے کب بریک کی, کس طریقے سے بریک کی, اس کا میک اپ کیا تھا, اس کا کنٹینٹ کیا تھا, اور اس کا میک اپ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر ٹی آر پیز مینج ہوتی ہیں. اور ٹی آر پیز مینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروگرام یا ٹیلی ویژن چینل یا اس کی ٹائم سلاٹ کو بتاتی ہیں کہ اس وقت کے اندر یہ سب سے زیادہ یہ والا چینل دیکھا گیا, تو لہٰذا جو اشتہار کل کو جس نے کہیں اور دیا ہوا ہوتا ہے وہ, کیونکہ اس کو اپنی چیز بھیجنی ہے. جو ایڈورٹائزر ہے اس کا کام بھی سرمایہ سے وابستہ ہے, وہ کوئی عوام کی فلاح کے لیے چیز نہیں بیچ رہا. سب کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ رپورٹر کو, صحافی کو, مطلب ٹی وی چینل کے مالک کو. آخر میں جی, آپ نے ابلاغ عامہ کی بنیادی 3 فنکشن بتائے, ٹو انفارم, ٹو ایجوکیٹ اور ٹو انٹرٹین. تو انفارم تو ہمیں پتہ چل رہا ہے انفارمیشن آ گئی, ٹھیک, لیکن جب ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہم صحافی حضرات کو دیکھتے ہیں کہ قانونی حل تلاش کرنے کے بجائے وہ خود حل دینا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹو ایجوکیٹ کے اصل مفہوم کیا ہے, معنی کیا ہے صحافت کے لیے؟ دیکھیں, ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے بارے میں ایک حدیث ہے نا کہ علم حاصل کر لو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. تو انسان جو چیز بھی دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے, وہ ساری اس کی ایجوکیشن کا حصہ ہے. ٹھیک. اگر میں یہ بات کروں کہ آپ یہ کہہ دیجیے کہ ٹی وی چینل خالی خبریں ہی دکھا رہے ہیں, ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ بات غلط ہے, کیونکہ وہ خبریں دکھا کے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ انفارمیشن تو دے رہے ہیں, لیکن لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ تیار کر رہے ہیں. جی, ٹھیک ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ جو تیار کر رہے ہیں, جو ایجوکیشن دے رہے ہیں, یہ خالی انٹرٹینمنٹ کے ذریعے نہیں کر رہے, یہ نیوز چینلز کے ذریعے بھی کر رہے ہیں, یہ اشتہار کے ذریعے بھی کر رہے ہیں, یہ بینرز اور پوسٹرز کے ذریعے بھی کر رہے ہیں, یہ فیس بک پہ آنے والی پوسٹ کے ذریعے اور اسپانسر ایڈز کے ذریعے بھی کر رہے ہیں. کیونکہ انسان جو کچھ دیکھ رہا ہے, جو کچھ سن رہا ہے, اس سے کچھ نہ کچھ تو ایجوکیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اگر کنونشنل ایجوکیشن کی بات کرتی ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات دیکھ لیجیے کہ اگر آپ اس کا مظہر یا اس کی ریفلیکشن دیکھنا چاہتی ہیں کہ کیسے ایجوکیٹ کریں, ٹھیک ہے, تو اگر یہاں پہ شارع فیصل کے سامنے ہوٹل ہے, اگر زوردار ایک دھماکے کی آواز آئے تو میرے اور آپ کے ذہن کے اندر پہلا پرسیپشن کیا آئے گا؟ کوئی بم ہے. یہ کس نے بتایا مجھے؟ یہ ہمارے میڈیا پہ جو گول گول ڈبے گھمائے جاتے رہے ایک عرصے تک, اس نے ہمارا ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا کہ کوئی بھی دھماکہ بم ہی ہوگا, چاہے وہ ٹائر ہی پھٹ جائے. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی طرف. اب ہمارے ہاں ہر لڑکی جو ہے ایشوریا رائے بننا چاہتی ہے, اور ہر لڑکا جو ہے بل گیٹس کا ابا بننا چاہتا ہے. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ ہمارے ڈراموں نے بتایا کہ ہمارا ڈرامہ جو ہے ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلے سے کم شروع ہی نہیں ہوتا, جہاں پہ 1% لوگ رہتے ہیں, 1% سے بھی کم لوگ رہتے ہیں اس شہر کے, اور اس ملک کے تو چھوڑ ہی نہیں, پھر آپ 22 کروڑ میں سے کتنے لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور دیکھ لیجیے آپ, اب آپ سوشل میڈیا استعمال کریں یا ویسے دیکھیں یا ٹوائز کی دکانوں پہ چلے ہیں تو ہر جگہ تلواریں رکھی ہوئی ہیں, ہر بچہ تلواروں سے لڑ رہا ہے. یہ کوئی ہم نے اسکولوں میں ان کو بتایا ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ میڈیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں. وہی ایپس جو آج کل
کہ بھئی آپ لوگوں نے ایسی گیمز شروع کر ہاں وہ پب جی وغیرہ تو الگ چیز ہے، وہ بھی یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یعنی کہ ایجوکیشن اور انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ یہ ایک دوسرے کے اندر کمپلیکس ہیں، آپ اس کو علیحدہ نہ سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اخبار کا صحافی جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں کر رہا، وہ صرف انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، یا ٹی وی چینل کے اندر جو نیوز بنا رہا ہے وہ نیوز ہی بنا رہا ہے، خالی جو ڈرامہ دکھا رہا ہے وہ خالی انٹرٹین کر رہا ہے، وہ ایجوکیٹ نہیں کر رہا. تو یہ کمپلیکس ہے کہ جس کے مظاہر آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. سر ایک سوال یہ ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا وغیرہ اور دیگر چیزیں جتنی بھی ہیں میڈیا کی ہماری، اس میں ایک چیز زیادہ ہے کہ جب ہم لوگ لکھتے ہیں تو اس میں جو منفی پہلو جب ہم کسی چیز کا اجاگر کرتے ہیں تو اس کو زیادہ پذیرائی حاصل ہوتی ہے، اور جب ہم اسی کا مثبت لے کر آتے ہیں تو اس کو بالکل کوئی بھی قبول نہیں کرتا. تو یہ تو ایک معاشرتی مسئلہ بن کر رہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے منفی چیز کو لے رہے ہیں اور مثبت کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو اب جو آنے والے ادارے ہیں، جو ایک آدمی مطلب ایک شخصیت ہے، اگر وہ اپنا ادارہ بنا چاہے ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اب کہ وہ اس صورتحال سے قوم کو باہر نکالنے میں اپنا حصہ ڈال سکیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال صحیح ہے. یہ بتائیں کہ ایک حدیث ہے نا کہ دوزخ کو جو ہے وہ خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا اور جنت کو آزمائشوں سے اور کٹھن چیزوں سے. تو یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر سیدھے راستے پہ چلو گے تو اتنا آسان نہیں ہے. پھول نہیں ملیں گے وہاں پہ کانٹے ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. اور آپ دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آسانی ہے. آپ یہاں باہر جائیں، ٹریفک کا سگنل توڑیں، آپ کو جلدی ہے، کوئی آئے گا، جیب گرم کریں، آگے چلیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کنوکٹ ہونا چاہیے تو پھر آپ چالان بھریں گے، چالان بھرنے میں پیسے بھی جائیں گے. اس کے بعد اگر اس کے پاس بیچارے کے پاس مشین نہیں ہوئی تو آپ کو دوبارہ اشارہ فیصلہ آنا پڑے گا، چالان کے لیے کلیکٹ کرنا پڑے گا. تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر یہ چیز موجود ہے. دوسری بات یہ کہ انسان منفی چیزوں کو زیادہ اسی وجہ سے دیکھتا ہے کہ انسان کی جبلت کے اندر یہ چیز موجود ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ شیطان ہے یا ہر بندہ فرشتہ ہے، نہ انسان شیطان ہے نہ انسان فرشتہ ہے، انسان ہے. تو ہمیں انسان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے. ہم مسئلہ یہ پیدا کر دیتے ہیں کہ یا تو انسان کو فرشتوں کے اسٹیٹس پہ لے آنے کی کوشش کرتے ہیں یا انسان کو شیطان کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو انسان ہے. پہلی چیز یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی فطرت کے اندر ہر چیز ودیت کر دی گئی ہے. اگر انسان نہیں ہوتا اور فرشتہ ہوتا تو برائی کیوں کرتا بھائی؟ اور انسان اگر فرشتہ شیطان ہوتا تو وہ اچھائی کیوں کرتا؟ تو انسان ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ان دونوں سے کمپیریزن ہی انسان کا جو ہے وہ غلط ہے. انسان کا کمپیریزن انسانوں سے ہی کرنا چاہیے. جبھی انسانوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ کوئی جبرائیل اور میکائیل ہے؟ ایک انسان ہی ہے نا ہمارے جیسے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے جب کمپیریزن کا وہ معیار مقرر نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمیں ریفلیکشن جو ہے وہ اللہ کے رسول سے دیکھنی چاہیے کہ ہم کتنے قریب ہیں کتنے دور ہیں، فرشتوں سے نہیں دیکھنی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہم کوئی اچھی چیز یا مثبت چیز کا آغاز کرتے ہیں تو شروع میں مشکل ہوگی، بالکل ہوتی ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے. ورنہ اللہ کے رسول کی دعوت پہ بھی پورا مکہ اور مدینہ ایمان لیا تھا، مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی. فرشتے بھی ساتھ تھے، اللہ بھی ساتھ تھا، سب چیزیں ساتھ تھیں، کتاب بھی تھی. تو یہ بات بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کے جو بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی اگر آپ لسٹ بنائیں گے تو ایک طرف اگر آپ کو وقار زکا اور دیگر لوگ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ میں آئیڈیلسٹک آدمی نہیں ہوں تو لہٰذا مجھے اس کی کچھ باتوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کسی سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے. بھارت میں اس کی بات نہیں کر رہا، اور بھی مختلف نام ہیں. تو دوسری طرف قاسم علی خان اور دیگر لوگ بھی نظر آئیں گے، ٹھیک. تو انسان جو ہے یا زمین جو ہے وہ کبھی بھی نہ خیر سے خالی ہو سکتی ہے نہ شر سے خالی ہو سکتی ہے، الا کہ قیامت آ جائے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آ گئی اور مہدی آ گئے تو پھر آپ آخری مارکے کی تیاری کرنا شروع کر دیں
ورنہ آپ کو اسی کے درمیان رہتے ہوئے کام کرنا ہے، اور اچھی چیز کو بالآخر پذیرائی ملتی ہے. اور ہمارے سامنے ایسی کئی مثالیں کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنا کام شروع کیا اور کہاں پہ پہنچ گئے، لیکن اس کے لیے وقت، صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر جو سنجیدہ علماء ہیں، یہ سنجیدہ لکھاری ہیں، ان کو آپس میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی رائے کو سنیں. ٹی وی کے اوپر یہ کام نہیں ہو سکتا، رسائل یا اخبارات کے اندر شاید کسی حد تک ہو جائے، یا کوئی ایسا میڈیا ہو کہ جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو ہو جائے، ورنہ ان کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے تو میرے خیال میں نہیں ہوگا. سر سوال یہ کمپیریزن، ڈفرینس، کرٹیسزم اور ہیٹریڈ کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اصول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. کمپیریزن آپ کریں آبجیکٹیوٹی کے ساتھ کہ میری رائے کے اندر یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یا میں یہ سمجھتی ہوں. ورڈکٹ نہ دیں، فیصلہ نہ دیں، جج نہ بنے، چیف جسٹس نہ بنے کہ کیونکہ میں نے کہہ دیا تو لہذا یہ یوں ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں سے آبجیکٹیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، یہیں سے بیلنس ختم ہو جاتا ہے، اور یہیں سے تمام چیزوں کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. تو صرف اگر ہم اس چیز کا خیال کر لیں تو میرے خیال سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. احکام کو بتایا جاتا ہے اور پھر اختلافی باتیں کی جاتی ہے، تو آیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کو روک تھام کرے جس کی وجہ سے عوام میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انگریز ہمارے پاس آیا 1947 میں چلا گیا، لیکن وہ ہمارے حکمرانوں کو ایک چیز سکھا کے چلا گیا جس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول. ٹھیک ہے، جب تک ڈویژن نہیں ہوگی تو میں اور آپ آپس میں لڑیں گے کیسے، اور جب تک میں اور آپ آپس میں نہیں لڑیں گے تو وہ حکمرانی کیسے کریں گے. تو یہی کام اس ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ بھی مقتدر جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ لوگ مجبور کریں گے تو وہ اپنا کام کرنا شروع کریں گے، ورنہ وہ یہی کرتے رہیں گے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت حکمرانی کرتے رہیں گے اور عوام کو کچھ نہیں ملے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیلی گفتگو کی موضوع کے حوالے سے، تمام اس کے جزیات میں جو آپ نے تفصیلی بات رکھی.